یہ فیصل ہنج کون تھا؟ منشیات فروشی جو ہے نا وہ اس کا باقاعدہ ذریعہ آمدن تھا. مطلب آپ یہ سمجھیں کہ ان کی پیدائش میں منشیات شامل تھی گٹی میں. یہ جو علاقہ ہے نا گجرات کا، وہاں کرمنلز کے آپس میں رابطے بھی ہیں، اختلافات بھی ہیں، دشمنی بہت زیادہ ہے. یہاں منشیات فروشی پہ قتل و غارت گری ہوئی، بھتہ خوری پہ قتل و غارت گری ہوئی، زمین کے تنازعات پہ قتل و غارت گری ہوئی. جب تک پولیس شریک جرم نہیں ہوگی سوشل کرائم نہیں ہوتا. پولیس کو منشیات فروشی کے اس اڈے سے جو فیصل فجی چلاتا تھا ویکلی پیسے جاتے تھے اور لاکھوں میں جاتے تھے. کانسٹیبل کو کسی فائل لگا تھا اس کا، تب جا کے پولیس کو موسٹ وانٹڈ ہوا ہے. گجرات پولیس کی ایک خاصیت وہ یہ ہے کہ اگر گجرات پولیس کا کوئی اہلکار یا افسر شہید ہو جائے تو وہ اس وقت تک اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کرتے، اس کی تدفین نہیں کرتے جب تک بدلہ نہیں لے لیتے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسن ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک کرائم سٹوریز. ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پنجاب کے گجرات کے ایک ایسے شخص کی جس کا پولیس مقابلہ 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹے نہیں، 17 گھنٹے تک چلتا رہا. یہ شخص کون تھا، اس کی کہانی کیا ہے، تمام تر چیزیں جانتے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں سینئر جرنلسٹ نعیم مصطفیٰ صاحب. ان سے السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ جی بھائی اللہ کے ساتھ. نعیم مصطفیٰ صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ فیصل ہنج کون تھا اور اس کا تعلق کہاں سے تھا؟ یہ گجرات کا رہائشی تھا. ٹھیک ہے. اس کا پورا نام تھا فیصل شہزاد فجی. اچھا ٹھیک ہے. ہنج قبیلہ ہے، جاٹوں کا. جاٹ جو ہوتے ہیں نا، جی جٹ جسے کہتے ہیں عرف عام میں، پنجاب کی بہت بڑی ذات ہے. ٹھیک ہے. یہ جاٹ تھا گجرات کا. لالا موسیٰ اور گجرات کے سنگم پہ ایک گاؤں ہے ان کا، جاٹوں کا، وہاں کا رہائشی تھا. یہ جو گجرانوالا ڈویژن ہے نا، یہ 3-4 اعتبار سے بہت مشہور ہے، معروف ہے. ایک یہاں پولیس مقابلہ ہوا تھا 2-2.5 سال پہلے گجرانوالے کے قریب، گکھڑ منڈی ہے گجرانوالے کے درمیان، اوجلا کلاں ایک جگہ ہے. ٹھیک ہے. وہاں 14-15 گھنٹے ایک مقابلہ جاری رہا تھا. ایک شخص نے، ایک ڈی ایس پی اور انسپیکٹر سمیت 17 بندوں کو اکیلے بندے نے شہید کر دیا تھا. اکیلے بندے نے؟ اکیلے بندے نے، اوجلا کلاں. ٹھیک ہے. اس سے تھوڑا سا آگے یہ واقعہ جہاں کا فیصل فجی آپ کہہ رہے ہیں. اچھا، اس کے بارے میں یہ بھی سنا تھا کہ جو یہ پولیس والے تھے یہ بھاگے تھے ادھر سے اور ان کو پیچھے سے گولیاں لگیں. وہ مجھے وہ جو اس وقت پروفیسر تھے یہاں، بڑے معروف طب شرعی جو ہے نا، یہاں فورینزک لیب تھی اس وقت. یہ فورینزک ڈپارٹمنٹ کے ایک پروفیسر تھے، انہوں نے مجھے بتایا پوسٹ مارٹم بورڈ جو بیٹھا تھا، بورڈ نے اس کا جو ہے نا پوسٹ مارٹم کیا تھا. اس بورڈ کے سربراہ نے مجھے یہ بتایا تھا، پروفیسر صاحب نے، کہ جتنے پولیس والے ہیں 14, 15, 16, 17 جتنے بھی تھے، ان سب کی پشت پہ گولیاں لگی تھی. اچھا. شہید ان کو لکھا، ہم نے کہا جی. پرنٹ میڈیا زیادہ تھا اس دور میں، تو وہاں لوکل میڈیا نے اور نیشنل میڈیا نے اس کو بڑا ہائپ بھی دی تھی. پنجاب بھر سے پولیس گئی تھی، لاہور کے بڑے دستے وہاں گئے تھے. اچھا، دوسرے شہروں سے بھی پولیس منگوائی گئی تھی. تو وہ مقابلہ اس وقت پنجاب کا طوالت کے اعتبار سے کہ سب سے زیادہ طویل عرصے تک جو ہوتا رہا، 14-15 گھنٹے کنزیکٹیو مقابلہ ہوا. ایک شخص نے ایک جگہ پہ اوٹ لے کے نا اپنے آپ کو کسی کمرے میں گھسا کے، ٹھیک ہے، اور پولیس والوں پہ فائرنگ کی تھی. اس میں 16-17 پولیس والے شہید ہوئے تھے. وہ اوجلا کلاں کا مقابلہ سب سے لمبا مقابلہ تھا. لیکن اس کے 1-1.5 سال بعد ہی جب یہ 2024 میں فیصل شہزاد فجی کا مقابلہ ہوا تو یہ 17 گھنٹے جاری رہا. اگر وقفہ بھی شامل کر لیں تو 26 گھنٹے بنتے ہیں. اتنا 9 گھنٹے کا وقفہ، 17 گھنٹے پولیس اور اس کی فائرنگ کا جو تبادلہ ہوا وہ ہے 17 گھنٹے. اور جس توقف کے ساتھ ہوا، اچھا یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے، یہ 3 مرحلوں میں مقابلہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. پولیس والے فائرنگ کرتے، یہ جوابی فائرنگ کرتا، پھر یہ کرتا، پولیس والے کرتے، یہ چلتا رہا. درمیان میں یہ جو ملزم ہے فیصل، یہ مسجدوں میں آ کے اعلان بھی کرتا رہا. اچھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ 17 گھنٹے کراس فائرنگ، 9 گھنٹے تقریباً
گفت و شنید پنچایت، معاملات طے ہونا، ٹھیک ہے. اچھا سر، سب سے تین مرحلے، ٹھیک ہے. 3 مرحلوں میں یہ مقابلہ ہوا. لیکن یہ مقابلہ جو تھا نا، یہ اب پنجاب کی تاریخ کا طویل ترین دورانیے کے اعتبار سے طویل ترین مقابلہ تھا. اس مقابلے میں فیصل فجی اپنے 3 ساتھیوں، ایک بھتیجا بھی تھا، مطلب 3 لوگ تھے یہ. ہاں 4 تھے، 4 اس لوگ سمے تھے. 4. ٹھیک ہے. جو صفی تھا نا، صفی، میں اس کے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کی طرف آؤں گا کہ یہ فیصل ہنچ شروع سے کیا یہ جرائم پیشہ تھا یا یہ جرم میں بعد میں آیا، منشیات فروش بھی اسے کہا گیا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کیسے؟ یہ بہت نامور کرمنل تھا. ٹھیک ہے. منشیات فروشی جو ہے نا، وہ اس کا باقاعدہ ذریعہ آمدن تھا. یہ منشیات فروش تھا. اچھا، منشیات فروش کے بارے میں ایک بات آپ کے ناظرین کے لیے میں کہہ رہا ہوں. جتنے لوگ منشیات فروش بنے، کیریئر بنے، ایجنٹ بنے، گرور کی بات نہیں کر رہا، جو منشیات کاشت کرتے ہیں وہ نہیں، وہ پہلے منشیات نوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے پینے پلانے کا شوق ہوتا ہے، اور جو اس کو لگاتے ہیں نا پینے پلانے پہ جس بھی شخص کو، وہ پہلے مفت دیتے ہیں گاہک بنانے کے لیے. جس علاقے میں یہ رہتا تھا، اس کے عزیز و اقارب رہتے تھے، وہ اس کی 2-3 اہم باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پورے کا پورا علاقہ جو ہے وہ مشہور تھا منشیات فروشوں کا. ٹھیک ہے. 3 منشیات فروش ایسے تھے جو عالمگیر شہرت رکھتے تھے. ٹھیک ہے. ایک یہ فیصل شہزاد اور فجی، ٹھیک ہے. دوسرا حسنین، اور تیسرا صداقت. ٹھیک ہے. ان تینوں کو پنجاب میں منشیات کے کاروباری جتنے لوگ تھے، گروہ تھے، وہ سب جانتے تھے ان کو. ایک تو ان کی یہ کوالٹی ناموری کی. ٹھیک ہے. دوسرا، جس علاقے میں انہوں نے آنکھ کھولی، ضلع گجرات، وہاں اور اس سے متصل گجرانوالا بھی، منڈی بہاؤدین بھی، حافظ آباد بھی. یہ گجرانوالہ ڈویژن آپ سمجھ لیں. گجرانوالہ ڈویژن پہ ہر گھر میں اگر 3 افراد ہیں، نوجوان ہیں، 4 مرد ہیں فرض کریں، تو ان میں سے ایک بیرون ملک ضرور گیا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. یہاں لوگوں کے پاس ایک تو زر مبادلہ، یعنی باہر لوگ گئے وہ پیسے بھیج رہے، زر مبادلہ آ رہا ہے. دوسرا، منشیات فروشی کی رقم. ٹھیک ہے. تیسرا، گجرات اور گرد و نواح کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں کی مٹی خونی ہے. خونی مٹی. خونی مٹی. کیوں اس کو خونی مٹی کیوں کہا گیا؟ اسے اس لیے کہتے ہیں کہ بعض علاقوں سے پرورش پانے والے، جنم لینے والے، پیدا ہونے والے جب آنکھ کھولتے ہیں تو انہیں گھٹی میں خونریزی ملتی ہے، قتل و غارت گری ملتی ہے. پھر یہ جو خاندان تھا فیصل شہزاد اور فجی کا، یہ تو تھا ہی منشیات کے، مطلب آپ یہ سمجھیں کہ ان کی پیدائش میں منشیات شامل تھی گٹی میں. ٹھیک ہے. تو یہ فیصل بھی گیا تھا باہر، فیصل بھی باہر گیا ہے نوکری کی، روزگار کی تلاش میں. وہاں کے تو میں نے کہا ہر شخص ایک نہ ایک ضرور جاتا ہے ایک گھر میں سے. یہ وہاں گیا، لیکن اس کو دیار غیر پسند نہیں آیا، اچھی نوکری نہیں ملی، یہ واپس آ گیا. جب واپس آتا ہے تو وہاں ایک شخص تھا، میں نے نام بتایا، حسنین. اس کا پورا نام تھا حسنین جہانگیر. ٹھیک ہے. اب مٹی میں جرم بھی شامل ہے، خون بھی شامل ہے. گجرات کی مٹی میں خون. آپ قیام پاکستان کے وقت بھی یہاں ٹرین روک کر، پھاٹک جو ٹرین روک کر اس پہ لوکل لوگوں نے حملہ کیا تھا. کتنے جانے گئی تھی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ
خونی مٹی ہے. خونی مٹی. یہ جو لوگ وہاں خون کرتے ہیں وہ جرم ہے نا. جی بالکل. تو جرائم پیشہ لوگ ہیں زیادہ تر. ہوں. تو اس کے خاندان کے لوگ جرائم پیشہ بھی تھے ٹھیک ہے. اور وہاں ناجائز فروش بھی تھے. ناجائز فروش جو تھے ان میں سے سر فہرست تھا حسنین جہانگیر. منشیات بیچتا تھا. جب یہ وہاں سیٹ نہیں ہوا باہر جا کے 2-3 ملکوں میں پھرا, یہ سیٹ نہیں ہوا فیصل شہزاد فجی, نوجوانی کی عمر تھی, تو اس نے آ کے حسنین جہانگیر سے رابطہ کیا. اور جو منشیات فروش کرتے ہیں سبز باغ دکھاتے ہیں, لالچ دیتے ہیں, مفادات بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں کہ راتوں رات امیر ہو جاؤ گے. میری بیسک بات یہ ہوتی ہے کہ غربت کے خاتمے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ منشیات فروشی میں آ جائیں. یہ لالچ دیتے ہیں منشیات. یہ اس نیٹ ورک کا حصہ بن گیا. یہ حسنین جہانگیر کا نیٹ ورک جو تھا اس کا حصہ بن گیا. ٹھیک ہے. یہ جو علاقہ ہے نا گجرات کا, وہاں کرمنلز کے آپس میں رابطے بھی ہیں, اختلافات بھی ہیں, دشمنی بھی بہت زیادہ ہے. یہاں منشیات فروشی پہ قتل و غارت گری ہوئی, بھتہ خوری پہ قتل و غارت گری ہوئی, زمین کے تنازعات پہ قتل و غارت گری ہوئی. اور یہ جو ایک علاقہ ایسا ہے لالا موسیٰ کے پاس گجرات کے ایک نواح میں جو آزاد کشمیر سے ملتا ہے, تو یہ لوگ یہاں سے جرم کر کے وہاں روپوش بھی ہو جاتے تھے. مطلب بیلا بھی, اچھا وہاں بیلا بھی ہے. یہ دریائے چناب ہے نا, اس کے گرد و نواح میں جرم کی کئی کہانیاں مخفی ہیں. یہ وہاں میں نے بڑی ریسرچ کی ہے, کئی بار میں نے کئی چینلز پہ یہ پروگرام میں نے کیے کہ گجرات اور گرد و نواح کی مٹی جو ہے اس میں جرائم کیوں پرورش پاتا ہے, کیوں پنپتا ہے. ان میں یہ بات پتہ لگی کہ کئی نسل در نسل جرائم پیشہ ہیں, ان میں منشیات سب سے زیادہ اہم ہے. اور پیسہ جہاں منشیات سے آتا ہے وہاں زر مبادلہ بھی آتا ہے اس علاقے میں, منڈی بہودین ضلع میں, گجرانوالا میں, گجرات میں. اچھا گجرات سے متصل ہے برنالہ. لوگ جب یہاں سے پناہ لیتے تھے تو ایک ایڈیشنل آئی جی صاحب, آئی جی ریٹائر ہوئے, سابق آئی جی پنجاب پولیس خادم حسین بھٹی, بڑے نامور پولیس افسر تھے. وہ کہتے ہیں میں جب میری پہلی تعیناتی ہوئی بطور اے ایس پی لالا موسیٰ کھاریاں گجرات کی تحصیلیں, کہتے تو ہمارے ہاں جرم کر کے ہمارے علاقے میں تحصیل میں ایس ڈی پی تھے, وہاں اے ایس پی تھے, جرم کر کے لوگ آزاد کشمیر میں چلے جاتے تھے. اور منشیات کی سمگلنگ گدھوں پہ کرتے تھے. گدھوں پہ منشیات سمگل ہوتی تھی. وہ کیسے گدھوں کے اوپر رکھ کے لے کے جاتے تھے؟ وہ رکھ کے لے جاتے تھے. یہاں بھی پاک بھارت سرحد پہ بھی ایک دو پکڑے گئے کئی گدھے, جن پہ کیونکہ زیادہ تر بار برداری, گدھا گاڑی کی چیکنگ نہیں کی جاتی. گدھا گاڑی نہیں, گدھے ہی خود گاڑی نہیں ہوتی ساتھ, گدھے کے اوپر رکھ کے وہ جو رکھتے ہیں سائڈوں پہ, انہوں نے پاکٹس میں نہیں ہوتی ہیں, اس کے اندر ڈالی ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آئی جی صاحب, سابق آئی جی خادم حسین بھٹی صاحب, وہ کہتے ہیں کہ میں نے کئی بار جو گجرات اور برنالہ کے درمیان میں بیلا ہے, بیلا وہ جگہ ہوتی ہے جہاں آپ کو دوسری طرف جانے کے لیے دریا پار کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں روپوشی اشتہاری مجرمان اکثر چھپتے بیلے میں ہی ہیں. ٹھیک ہے. تو بیلا جو ہے نا, بیلے میں وہ کہتے ہیں میں آپریشن کرتا تھا, اور بعض اوقات ہم نے آزاد کشمیر کی حدود میں جا کر ملزم پکڑے اور پولیس انکاؤنٹر بھی وہاں کیے کئی دفعہ. تو یہ علاقہ اس اعتبار سے جو ہے نا بہت معروف ہے, مشہور ہے. ٹھیک ہے. اس نے جب حسنین جہانگیر سے, فیصل شہزاد فجی نے حسنین جہانگیر سے ہاتھ ملایا اور اس کے شروع میں ٹھیک ہے اس کے کارندے کے طور پہ کام شروع کیا. ٹھیک ہے. پیسہ آنا شروع ہو گیا. اب جب منشیات فروش ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں نا تو دیر پا نہیں ہوتا, دوستی نہیں ہوتی, مفاد کی جنگ ہوتی ہے. مفاد ہوتا ہے, مفاد ہوتا ہے پیسے سے, وہی مفاد جھگڑے کی بنیاد بنتا ہے. ان دونوں کا, حسنین جہانگیر کا اور فیصل فجی کا جھگڑا کیا تھا, گاہک آتے, ٹھیک ہے, ڈول لیتے. جی. اب تھا یہ ہوشیار, بہت تیز تھا یہ فیصل. ٹھیک ہے. جرت مند بھی تھا, دلیر بھی تھا. اس نے جلدی ہی
یہ جو حسنین جہانگیر ہے ہوں، اس سے زیادہ بڑی مارکیٹ بنا لی اپنی. ہوں، مارکیٹ اس کی بڑھ گئی. حسنین کے پاس کام شروع کیا لیکن حسنین اس کے ماتحت لگ گیا, اس کا سب ایجنٹ بن گیا. ہوں، سب ایجنٹ اچھا. ہوتا ہے, ایک بڑا ایجنٹ ہے. بالکل صحیح ہے. کچھ 2-3 گاہک آئے اس کے پاس منشیات جو خریدتے تھے. ٹھیک ہے. وہ خریدار آئے, انہوں نے کہا فیصل سے کہ فیصل مزہ نہیں آ رہا تیری منشیات میں. اب کئی طرح کی منشیات, چرس بھی بیچتے تھے, افیم بھی بیچتے تھے, گردہ بھی, اچھا. وائٹ منشیات بھی. اس نے کہا منشیات کا مزہ نہیں ہے. ان گاہکوں نے کہا, ٹھیک ہے. ان میں ایک خاتون بھی تھی, اچھا. یہ بڑی اہم بات ہے, سنیفر تھی, پیتی تھی. ٹھیک ہے. اس نے بھی شکایت کیا کہ انہوں نے کہا فیصل ٹھیک ہے. تیرا کاروبار جو ہے نا وہ نیچے جائے گا, تو نے کوالٹی گرا دی. کوالٹی کرا دی. ہوں. نے کہا اچھا کیوں؟ انہوں نے کہا نہیں جناب, میں جہاں سے لیتا تھا وہیں سے لیتا ہوں, ریٹ بھی بڑھا دیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے گروور وہ بھی وہی ہے, جو کاشت کرتا ہے وہ بھی کاشتکار بھی وہی ہے, تو میں تو بڑی پیور منشیات لا رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں جناب چیک کرو. جب اس نے چیک کی, ویریفیکیشن کی کہ کوالٹی میری کم کیوں ہوئی, تو پتہ یہ لگا کہ جو اس کا پارٹنر, اس کا سب ایجنٹ ہے حسنین جہانگیر, وہ کہیں سے منشیات سستے داموں لے کے اسی کے نام پہ, فیصل کے نام پہ بیچ رہا ہے. اس کی کوالٹی لو ہے, معیار میں کم ہے, کم ہے, اور قیمت وہی لے رہا ہے. ٹھیک ہے. اس نے حسنین جہانگیر کو کہا یہ کرتا ہے. وہ مکر گیا. انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں بیچ رہا. اس نے کہا جو آپ دیتے ہیں میں تو کیریئر ہوں آپ کا, ٹھیک ہے, تو میرا باس ہے, افسر ہے, صحیح. تو میں جو لیتا ہوں آپ سے وہی جا کے دیتا ہوں. وہ مکر گیا. جب وہ مکرا, شکایات کا سلسلہ بندنا ہوا, شکایتیں آتی رہی, گاہک آتے, وہ کہتے یہاں بڑی جاتی ہے فلاں. اس نے ایک دن بلایا اس کو, اسے ڈانٹ ڈپٹ کی حسنین جہانگیر کو. وہ آگے سے اکڑ گیا. اس نے کہا مجھے کیوں ڈرا رہا کس بات پہ, خبردار میں کوئی اس طرح کے دھندے میں ملوث نہیں ہوں. ٹھیک ہے. پھر اس نے اس کو تشدد کیا. اس کے 2-3 ساتھی تھے, اس پہ تشدد کیا, اور تشدد کر کہتا ہے کہ چلو باندھ دو اس کو. اس کے ساتھیوں اس کو باندھ دی, مشکل کس دی, یرغمال بنا لیا, پھر ایک نامعلوم مقام پہ منتقل کر دیا. وہ وہاں پورے علاقے میں دھوم مچ گئی کہ حسنین جہانگیر اغوا ہو گیا. لوگ ڈھونڈتے پھرے. کسی نے مخبری کی, مخالفت بھی ہوتی ہے, اور یہ جو ہوتے ہیں نا ناجائز فروش, ان کی لاگت بازی بھی ہوتی ہے. کسی نے حسنین جہانگیر کا ایک کزن تھا صداقت, جو میں نے کہا وہ بھی منشیات فروش تھا, اس پہ پولیس کے الزامات ہیں. کسی نے صداقت کو یہ بتایا کہ تیرے کزن حسنین جہانگیر کو یرغمال بنایا ہوا ہے, اغوا کیا ہوا ہے فیصل فجی نے, اور کیا منشیات کے مسئلے میں. ٹھیک ہے. وہ لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے اپنے علاقے میں, فیصل کے پاس چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کون جاتا ہے؟ صداقت. فیصل سے کہتا ہے کہ لوگ سارے کہتے ہیں یار وہ تم نے پکڑا. اس نے کہا نہیں میں نے پکڑا. اس نے کہا تم نے اغوا کیا اس کو یرغمال. اس نے کہا نہیں. تو تمہارا جھگڑا؟ اس نے کہا نہیں میرا جھگڑا کوئی نہیں, میرا تو کرندہ ہے وہ. ٹھیک ہے. وہ تو پیسے میں اور وہ ہمارا مشترکہ کاروبار ہے. وہ مکر جاتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی اس کو مشورہ دیتا ہے ایک شخص کہ فلاں وکیل سے ملو. وہ وکیل کے پاس جاتا ہے صداقت. وکیل یہ کہتا ہے کہ یار اس کا مقدمہ درج کراؤ تم بھائی کا, کزن کا اغوا کا. ٹھیک ہے. کہ حسنین جہانگیر کو کسی نے اغوا کر لیا. وہ وہاں جاتا ہے, پولیس کہتی ہے تمہیں شبہ ہے کسی پہ؟ ہاں, لوکل پولیس جو بھی ہے تھانہ. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہے کس پہ؟ انہوں نے کہا فیصل پہ. ان کو اس کا نام لکھا دو. ٹھیک ہے. پولیس والوں نے کہا کہ نامزد پرچہ کراؤ. وہ 365 کا اغوا کا مقدمہ درج ہو دیتا ہے. ٹھیک ہے. کس کے خلاف؟ فیصل. ہاں جی. بشمول نامعلوم 3-4. اچھا. کہ جن لوگوں نے اغوا کر لیا. ٹھیک ہے. اور اغوا کیا ہے لین دین کے تنازع پہ, یعنی تاوان بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. لین دین کے تنازع پہ انہوں نے کہا اس کو اغوا کر لیا. وہ پھڈا پڑ گیا. پھر ایک پنچایت بن گئی. 3 بار پنچایت بنی, پولیس کے آنے پہ اور بنی. یہ پنچایت پھر ایک بنتی ہے, اور ایک پنچایت میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب
یہ واپس کرے فیصل ٹھیک ہے. ایبڈکٹی جو مغوی ہے اس کو واپس کرے. فیصل مکر جاتا ہے, فیصل کہتا ہے میرا کوئی تعلق نہیں, فلاں نہیں فلاں نہیں. وہ جاتا ہے پھر وکیل کے کو لے کے پولیس کے پاس. صداقت, ٹھیک ہے. پولیس لیت و لال سے کام لیتی ہے, ہوں. وہ ریڈ نہیں کرتی فیصل پہ. کیوں نہیں کرتی بتائیں کیا وجہ؟ اسی دہشت تھی علاقے میں. نہیں, سوشل جرم جو سماجی جرائم ہے, ہوں. منشیات فروشی, کعبہ خانہ, ہوں. برتل ہاؤس, جی. اور قمار بازی کا اڈا, ہوں. سوشل کرائم جو بھی ہے, جی. بک بیچوں کی سوشل کرائم ہے. ہوں. یہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک لوکل پولیس کم از کم, باہر افسر چھوڑ دیں آپ, ایس پی ڈی ایس پی چھوڑ دیں, ایس ڈی پی چھوڑ دیں, جب تک پولیس کی کرائمس چشم پوشی نہیں, غفلت نہیں, مجرمانہ غفلت بھی نہیں, اشتراک نہ ہو, جب تک پولیس شریک جرم نہیں ہوگی سوشل کرائم نہیں ہوتا. پکی بات ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. پولیس کو منشیات فروشی کے اس اڈے سے جو فیصل فجی چلاتا تھا, جی, 5 سے 7 ایس ایچ او تو مجھے پتا لگے. اچھا پہلے نا جب یہ اس نے حسنین جہانگیر سے مل کے کام شروع کیا تو لوکل لوگ یہ کہتے ہیں کہ منتھلی دیتے تھے, یہ ٹھیک ماہانہ. اچھا اس کی بھی بڑی عجیب دلچسپ کہانی ہے. پہلے ماہانہ دیتے تھے, پھر پولیس نے کہا کہ یار یہ مہینے بعد تو بڑی دیر سے رقم آتی ہے, انہوں نے کہا جی ویکلی دیا کرو. منتھلی اور ویکلی میں تبدیل ہو گئی. انہوں نے کہا ویکلی دیا کرو پیسے. وہ ویکلی پیسے جاتے تھے اور لاکھوں میں جاتے تھے ویکلی. مطلب اچھی خاصی منتھلیاں دیتے ہیں. بڑا منشیات فروشی کا بڑا اڈا تھا, گجرات میں مشہور نہیں تھا, پورے پنجاب میں مشہور تھا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں اسی وجہ سے یہ وہاں پہ جرائم نہیں رک پا رہا, یہ کہا جا سکتا یہ ہے, یہ بڑی وجہ ہی یہ ہے کہ پولیس کی سرپرستی میں منشیات فروشی ہوتی ہے, اور وہاں لوکل پولیس جو اس کو سرپرستی دیتی تھی ان کی وجہ سے قتل و غارت گری بڑھتی ہے. اب یہ جو منشیات فروشی ہے یہ قتل و غارت گری پہ ہی منتج ہوئی ہے نا. ایک پولیس والا شہید ہوا بیچارہ, 2 زخمی ہوئے پولیس والے, بتاتا ہوں میں آپ کو ڈیٹیل. لیکن فی الحال اتنی بات سمجھیں کہ پولیس نے صداقت کے مدیت میں درج ہونے والے مقدمے میں مغوی کی برآمدگی یعنی حسنین جہانگیر کی برآمدگی کے لیے کوئی سرگرمی نہیں دکھائی, کوئی ریڈ نہیں کیا اس پہ, خاموشی اختیار کر لیا, تو لال سے کام لیا. فیصل نے پھر پنچایت میں لوگوں کو شکایت کی, ٹھیک ہے, کہ بڑی سخت زیادتی ہے ہمارے ساتھ, میرے کزن کو اغوا کر کے رکھا ہوا ہے. وہاں جب افسروں نے کہا نا کہ یار یہ کیوں بھٹا پڑ گیا, برآمد کیوں نہیں ہو رہا بندہ, پولیس والے, ایک وہاں شخص تھا اس کا نام تھا مظہر پہلوان, ٹھیک ہے, سگا بھائی تھا فیصل فجی کا, فیصل شہزاد کا. اچھا, مظہر پہلوان, یہ 8 بھائی تھے, 8 بھائی انکلوڈنگ فیصل. مطلب وہ کہتے ہیں پنجابی میں جڑی تھا پورا. اچھا, مظہر پہلوان کو لوگ پہلوان مانتے تھے باقاعدہ, بدماشی کے معنوں میں. اچھا, پولیس نے مظہر پہلوان کو رنگ کیا, ٹھیک ہے, کانٹیکٹ کیا, اور اس سے کہا تھانے آ گیا. اب یہ مظہر پہلوان جو ہے نا یہ بہت اثر و رسوخ رکھتا تھا, سیاسی طور پہ بڑا مستحکم تھا. رابطے شابطے, کونسلر کا الیکشن لڑ لے, نائب کا الیکشن لڑ لے, نائب اس طرح مظہر پہلوان نامور تھا وہاں. ٹھیک ہے, اثر رسوخ تھا سیاسی طور پہ, ٹھیک ہے, تعلقات تھے. اچھا وہاں اس علاقے میں نا قریب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر ہیں, بڑے نامور ہیں, وہ فیملی ان کے صوبائی وزیر خزانہ بھی رہے, قاہرہ فیملی جو ہے. اچھا, قاہرہ جو ہے نا, جی 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 بالکل, قاہرہ فیملی بھی وہاں سے الیکٹڈ ہے اسی علاقے سے. اور وہاں ان کے ایک ایم این اے جو ہے نا, بڑے نامور ایم این اے ہیں وہاں بھی, وہ بھی بڑے ایکٹیو تھے. اور اس دور میں نصیر عباسی تھا, یہ NA 65 حلقہ ہے, NA 65 ٹھیک ہے, لالا موسیٰ کا.
جی وہاں گجرات کا یہ کانسٹیٹوینسی جو ہے، نصیر عباسی صاحب بھی بڑے نامور ایم این اے گزرے وہاں. ٹھیک ہے. وہ یہ کہتے یہ ہیں کہ یہ مظہر پہلوان کو پولیس نے بلایا اور اسے کہا کہ بھائی اپنے بھائی سے کہو کہ اس کو چھوڑ دے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اسے کہا بھائی جا کے رابطہ کرو اپنے بھائی سے، اور وگرنہ ہم جو ہے نا یہ ریڈ کریں گے. ٹھیک. مظہر پہلوان کی. اچھا، فیصل کے بارے میں ایک بات مشہور تھی، ڈیرے دار بھی تھا. 8 بھائی تھے، جوان ایک جیسے عمر اور کے. اوپر سے آپ نے جو ان کا بھائی کا بتایا جو پہلوان کو کہا، مظہر پہلوان، وہ ڈیرے داری بھی کرتے تھے. علاقے میں ڈیرے داری بھی ہوتی ہے، اور منشیات فروشی جو ہے نا وہ ڈیرے داری کا ایک حصہ ہی سمجھ لیں. بعض ڈیروں پہ چھوٹے علاقوں میں ویسے ہی بڑی ایک دوسرے کو لوگ جانتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا مظہر پہلوان سے کہ اس کو یہ کہہ دو. پولیس نے پھر ظاہر ہے اپنے جب جیب بھری ہوتی ہے اور جیب جو بھرتا ہے اس کا لحاظ بھی ہوتا ہے. پولیس نے پھر سرد موری کا مظاہرہ کیا. ٹھیک ہے. اس دوران وہاں ایس پی لگ جاتے ہیں ڈاکٹر مستنصر عطا باجوہ. اچھا. لاہور میں ساری عمر کی سروس ہے، ڈائریکٹ انسپیکٹر آئے تھے پبلک سروس کمیشن کے ذریعے. جی. بڑا نامور آدمی ہے، بڑا دلیر افسر ہے. وہ ایس پی لگتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک پنچایت اکٹھی کر لیتا ہے وہ، صداقت جو ہے وہ چلے جاتے ہیں ایس پی مستنصر عطا باجوہ کے پاس. ان سے کہتے ہیں کہ جناب یہ معاملہ ہے، یہ ہے، یہ منشیات. یہ نہیں کہتے کہ حسنین جاگیر میں منشیات بیچتا ہے، صداقت کہتا ہے میں بیچتا ہوں، یہ بھی نہیں. انہوں نے کہا جی کہ منشیات فروش ہے ہمارے علاقے کا. ٹھیک ہے. بڑا نامور ہے، کئی مقدمے بھی درج ہیں. اس کے خلاف آپ کا لوکل پولیس والا کارروائی نہیں کرتا کوئی بھی، وہ پیسے لیتے ہیں وہاں سے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ٹھیک. وہ بلاتے ہیں ایلیٹ فورس کو، ڈسٹرکٹ پولیس لائن سے فورس کو، انتظامی کیشیئر ہے اندر پولیس میں. اچھا، کوئی ایسا بھی معاملہ تھا جو کانسٹیبل کو کسی فائل لگا تھا اس کا؟ ہاں وہی بتانے لگا. ہاں، تب جا کے پولیس کو موسٹ وانٹیڈ ہوا. یہی. اچھا یہ بھی بتاتا ہوں مقدمہ کیسے ہوتا ہے. ہاں جی. یہ وہاں سارے تھانوں کی لائنز کی فورس، ٹھیک ہے، جو ایڈمنسٹریٹو دفتر میں کام کر رہے ہیں وہ بھی سارے اکٹھے کر رہے ہیں. مطلب کہتے ہیں کہ چڑھائی کر دو. اس کا اتنا فیصل انہوں نے کہا اس کو اگر بندہ نہیں دے رہا نا اس کو پکڑ لو، جا کے ریڈ کرو، چھاپا مارو اس پہ اتنی فورس کے ساتھ، قابو کر لو اس کو. ٹھیک ہے. کہتے ٹھیک ہے. اب آپ مقدمے کا آپ نے کہا جی کہ اس کے خلاف پولیس ایکٹیو ہوئی تھی جب انہوں نے پولیس کے نوجوان کو شہید کیا. جی. یہ جو مقدمات کا اندراج ہوتا ہے نا سوشل کرائمز کا، یہ مینوپلیڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میل ملاپ کے ساتھ. قمار بازی کا اڈا ہے جی، جو اڈا چلا رہا ہے یا مینیجر ہے، مالک بھی مینیجر بھی. ڈیرے داری کا سمجھ لو اس کو آپ. وہ ڈیرے داری اس کی یہ ہے کہ وہ لوکل پولیس سے اس حد تک اس کے بغیر تو ہوتا نہیں نا کرائم، اس حد تک میل ملاپ رکھتا ہے کہ لوکل پولیس کو اپنی کاروائی دکھانے کا موقع بھی ملتا رہتا ہے. لوکل پولیس کہتی ہے کہ تم جوئے کا اڈا چلا رہے ہو، پیسے تمہیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، مکمکا ہے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری کاروائی بھی تو پڑنی چاہیے نا، ہر ماہ میں ایک بار تو لازمی ہونے کا. ٹھیک. وہ جوئے کا اڈے کا یا مینیجر کہتا ہے کہ پولیس والے فلاں دن فلاں تاریخ کو اتنے بجے ریڈ کریں، جوا ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے. ریڈ کریں، نام بھی دے دیتے ہیں کہ احسن اور نعیم مصطفیٰ، ان دونوں کو پکڑ لینا آپ نے. اچھا. اور جو پیسے وہاں ہوں گے اس میں سے کچھ پیسے نکال کے ہم آپ کو دے دیں گے. آپ جوئے کے اڈے پر ایک ڈاکومنٹری بن رہی پوری فلم ہے کہ جی جوئے کے اڈے پہ آپ نے پورا ریڈ کیا، پوری طرح شور مچال محلے میں، وہ ریڈ ہو گیا جوئے تو ریڈ ہو گیا. ٹھیک ہے. 2 بندے جو نام دیے تھے نعیم مصطفیٰ احسن، وہ بھی پکڑ لیے. کچھ پیسے جو گلے کے پیسے نال کہتے ہیں اس کو، وہ بھی آپ کو پولیس والے کو دے دیے. پولیس والی کاروائی پڑ گئی، ریکوری شو ہو گئی، ایک مقدمہ مل گیا اس کو ریکوری کا. ٹھیک ہے. اور جس دوران وہ ریڈ کرتے ہیں نا، ایک عجیب سی بات ہے، اس دوران بھی جوا ہو رہا ہوتا ہے. جوئے میں خلل نہیں پڑتا، جوا چل رہا ہوتا. جوا چل رہا. وہ تھانے نہیں پہنچتے، طے تو پہلے ہی ہے نا، وہ تھانے نہیں پہنچتے، ان کا ضمانتی مچلکا بھی آ جاتا ہے. اس حد تک پلان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. منشیات فروشی کا پلان بھی ایسے ہوتا ہے.
اس وجہ سے یہ جو بعض دکھاوے کے ہوتے ہیں نا ریڈ، وہ لوکل پولیس دکھاوے کرتی ہے. اب مستنصر عطا باجوہ پرانے ذہین افسر تھے، ٹھیک ہے. انہوں نے ان لوگوں کو بھی شامل کر دیا ریڈنگ پارٹی میں جو مخبری سے بھی بچ جائیں، پتہ نہ چلے کون ہے یہ، ان کا تو رابطہ ہی نہیں ہے، وہ تھوڑی پیسے لیتے ہیں اسے، پیسے تو لیتا ہے لوکل تھانے دار. تو انہوں نے یہ پلان کر کے پورے جو ہے نا مستنصر باجوہ صاحب کے حکم پر ایک بڑی ریڈنگ پارٹی جاتی ہے، اور اس نے اس مقام پہ جہاں یہ کہا گیا تھا کہ فلاں جگہ پہ یہ چھپایا گیا ہے حسنین جہانگیر کو، اور فلاں جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، خود پہرے دار ہے. کون ہے پہرے دار؟ فیصل فجی خود. اچھا، فیصل کے ساتھ ایک اس کا بھتیجا تھا، اس کے بڑے بھائی کا بیٹا، ٹھیک ہے، اس کا نام تھا صفی. صفی نے پنچایت میں بھی پبلکلی یعنی اور ویسے میل جول میں دوست احباب کی میٹنگز میں یہ کہا تھا کہ میں کبھی اپنے چچا فیصل فجی کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، میرا جینا مرنا فیصل کے ساتھ ہے، میرے چچا کے ساتھ، چاچو کہتا ہے اس کو، چاچو کے ساتھ ہے. 4-5 بار یہ اس کے گھر والے کہتے ہیں 4-5 بار جو صفی ہے، صفی کے والد نے یعنی بھائی نے اس کے فیصل کے یہ کہا کہ یار فیصل تو پولیس کا مطلوب ہے، پولیس ریڈ کرتی ہے، پیچھے پڑ رہی ہے اس کو، تم چھوڑ دو اس کو، آ جاؤ. اس نے کہا نہیں، میں نے چاچو سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے، اچھا میں وعدہ خلافی نہیں کروں گا. بڑا ڈیئر ڈیول تھا، بڑا ڈیئر ڈیول. انہوں نے کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا. اب جس وقت پولیس کی کئی پارٹیاں اکٹھی ہو کے ریڈ کرتی ہیں، اس وقت صفی بھی ہے، فیصل بھی ہے، 3 اور لوگ بھی ہیں جو ڈیرا دکھایا گیا وہ اس کے اندر تھے اندر. ٹھیک ہے، انہوں جاتے ہیں، ریڈ کرتی ہے پولیس، وہ پولیس پارٹی پہ فائرنگ کرتے ہیں، اور فائرنگ کر کے نعرے لگاتا ہے کہ اگر مجھ سے پنگا لینے کی کوشش کی تو میرے پاس اتنا اسلحہ ہے کہ سب کو بھون دوں گا پولیس والوں. اس کے پاس اتنا اسلحہ آیا کہاں سے؟ اب یہ بڑی اہم بات ہے. لوکل لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے خود دیکھا کہ گاڑیوں میں بھر کے اسلحہ آتا تھا. اتنا اسلحہ کہ پولیس کے ساتھ 17 گھنٹے تک مقابلہ. اچھا وہ بتاتا ہوں وہ مقابلہ کس طرح کا ہے. ٹھیک ہے. یہ تقریباً 26 گھنٹے کا مقابلہ ہے مجموعی طور پہ. 17 گھنٹے کنزیکٹیو ہے، بیچ میں 9 گھنٹے کا وقفہ ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی عجیب سی صورتحال ہے. یہ جب پولیس کو ڈراتا ہے تو کئی تو اس سے واقف تھے لوکل پولیس والے، وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، سجے کھبے میں منہ چھپایا، آنکھ چڑا کے بھاگ گئے. اب جو آئے تھے ایسے ہی ایس ایس پی کے حکم پہ، مستنصر عطا باجوہ صاحب نے حکم دیا، ڈاکٹر صاحب نے، وہ تو انہیں کیا پتا ہی کون ہے، انہوں نے کہا ایسی تیسی بڑھ کے کون مارتے تھے فلاں. فائرنگ ہوتی 3-4 دفعہ ہوتی. جب فائرنگ ہوتی ہے پورا محلہ اکٹھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بڑا ظلم ہے، کیوں فائرنگ ہو رہی ہے؟ اچھا. یہ مظہر پہلوان اور باقی لوگ سارے بیچ میں آ جاتے ہیں، ان کے بھائی بھی سارے آئے تھے، خاندان والے بھی آئے تھے. وہ پولیس سے کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے، کیوں یہ آپ نے ریڈ کیا؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ حسنین جہانگیر کا مقدمہ ہے، ہمارے پاس درج ہے 365 کا، اس میں ہمیں مطلوب ہے، مغوی بھی چاہیے اور یہ بھی چاہیے. اس نے کہا اس سے تو قتل و غارت بڑھے گی اور ہو سکتا ہے حسنین بھی مارا جائے. صحیح. انہوں نے کہا حسنین کہاں اندر ہی ہے، انہوں نے کہا اندر ہی ہوگا، ہمیں کیا پتا. پولیس والوں سے یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ تم معاملہ روکو، ٹھیک ہے، ہم یہ کرتے ہیں کام. پنچایت پھر چل پڑتی ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا 3 مرحلوں میں، ہاں یہ بڑی اہم بات ہے، یہ 3 مرحلوں میں پولیس مقابلہ ہوا ہے، وقفہ پڑتا رہا بیچ میں. ٹھیک ہے. یہ پنچایت ہوتی ہے، لوگ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں حسنین ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نے نہیں پکڑا فلاں نہیں، یہ سارا کچھ. ٹھیک ہے. جب ناکام ہو جاتا ہے پنچایتی سسٹم سارا، فیصل نہیں پکڑا جاتا، جہانگیر برآمد نہیں ہوتا، تو محلے دار یہ کہتے ہیں کہ پولیس والے پھر سیخ پا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو دوسرا نکالیں گے مغوی کو.
فائرنگ کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوتا ہے, ایک وقفہ آیا, دوبارہ شروع. ٹھیک ہے. جب دوبارہ شروع ہوتا ہے تو اس کے آگے سے واقعی جو اس نے دعویٰ کیا تھا فیصل شہزاد اور فجی اتنی گولیاں چلاتا ہے, جس میں گولیاں بعد میں پتہ لگا صفی بھی چلاتا ہے, فیصل بھی چلاتا ہے, 3 اس کے ساتھی جو مغوی کی حفاظت پہ مامور تھے ان کے پاس بھی اسلحہ تھا, وہ بھی چلاتے ہیں. اس دوران ایک کانسٹیبل جو ہے نا طارق عزیز, وہ شہید ہو جاتا ہے. اسے گولی لگتی ہیں, وہ بالکل گیٹ کے قریب تھا, اسے گولیاں لگتی ہیں, گردن سے یہاں لگتی ہے, کھوپڑی میں لگتی ہے, وہ شہید ہو جاتا ہے. 2 اس کے ساتھی زخمی ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اب گجرات پولیس کا ایک اور میں آپ کو ایک اہم واقعہ سناؤں. گجرات پولیس کے کئی واقعات ایسے ہیں پنجاب پولیس کے تمام مقابلے ایک طرف, گجرات پولیس کی ایک خاصیت کا جو اس کی صفت ہے نا, وہ یہ ہے کہ اگر گجرات پولیس کا کوئی اہلکار یا افسر شہید ہو جائے تو وہ اس وقت تک اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کرتے, اس کی تدفین نہیں کرتے جب تک بدلہ نہیں لے لیتے. اچھا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ فیصل شہزاد اور فجی کا جو پولیس انکاؤنٹر ہے اس میں انتقام کی بو بھی آتی ہے. ٹھیک ہے. وہ انتقامی ایک مقابلہ بھی ہے. لوگ کہتے ہیں جعلی مقابلہ, وہ کہتے ہیں پلان مقابلہ, منصوبہ بند مقابلہ, ساتھی چھڑانے آ گئے, انہوں نے کہا پسٹل چل گیا. مقابلے کی کئی قسمیں جو ہیں ان میں ایک انتقامی مقابلہ بھی ہے کہ پولیس منتقم مزاجی کے تحت ذہن بنا لے کہ ہمارا اس نے وہ ساتھی شہید کیا ہے, اب نہیں ہم اس کو چھوڑیں گے. ٹھیک ہے. جب طارق عزیز شہید ہوتا ہے, 2 ساتھی اس کے زخمی ہوتے ہیں, تو پولیس یہ اعلان کرتی ہے کہ ہم اپنی ساتھی کی شہادت کا بدلہ لیں گے. ٹھیک ہے. وہ لاش اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں, موقع مل جاتا ہے فیصل فجی کو. فیصل اپنے علاقے میں آ جاتا ہے, اپنے گھر کے قریب چھپایا ہوا تھا پیچھے کہیں, وہ گھر کے قریب آتا ہے, وہاں کے مسجد میں مائک آن کرتا ہے, اسپیکر, کئی لوگ اکٹھے ہوئے تھے, سینکڑوں کے ساتھ لوکل. ٹھیک ہے. خواتین و حضرات اکٹھے ہوتے ہیں, وہ اعلان کرتا ہے مسجد میں, اور وہ 2 اعلانات بڑے خوفناک تھے. وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے علاقے کا باسی ہوں, رہائشی ہوں, آپ مجھے جانتے ہیں. 2 باتوں کی وضاحت میں نے, ایک تو اغوا نہیں کیا حسنین جہانگیر کو, دوسرا میں نے گولی نہیں ماری, کانسٹیبل طارق عزیز کو میں نے شہید نہیں کیا, نہ میں نے زخمی کیے. یہ پولیس والوں نے خود اپنا جو ہے نا ساتھی مار کے مجھ پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ مسجد میں اعلان کرتا ہے. اچھا. اور پھر ریپیٹ کرتا ہے کہ میرے پاس اتنا اسلحہ ہے کہ ان میں سے ایک کو چن چن کے ماروں گا. یہ بات کہتا ہے. کہا گیا اس کے پاس گرنیڈ بھی تھا, ہینڈ گرنیڈ تھے, دستی بم اس کے ہاتھ میں, باقاعدہ ہینڈ گرنیڈ. اور اس کے پاس ایک ایسا ویپن تھا جو اندھیرے میں چلاؤ تو اس سے لائٹ بھی ساتھ نکلتی تھی. اچھا. لائٹ گن اسے کہتے ہیں, لائٹ گرنیڈ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنا راستہ بھی خود تلاش کرتا ہے. اس طرح کے جدید اسلحہ. وہ کہتے یہ ہیں کہ جب یہ اعلان کرتا ہے مسجد میں اور لوگوں سے کہتا ہے کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس میگا فون بھی تھا, اس پہ بھی اس نے اعلانات کیے تھے. اچھا. اس دوران پولیس والوں نے صرف 1.5 سے 2 گھنٹے کا وقفہ کیا کہ اس کے گھر تک چھوڑ کے آئے شہید کانسٹیبل طارق عزیز کو. ٹھیک ہے. اور واپس آ کے پھر وہی کام شروع ہو گیا جو پولیس مقابلے کا تھا, اور یہ مقابلے کا دوسرا مرحلہ. اس دوسرے مرحلے میں اس نے مسجد میں نا, جہاں یہ انتباہی اعلان کیا تھا کہ میں چھوڑوں گا نہیں, مجھ پہ نہ ڈالو, میں نے نہیں ماری, اس نے یہ بھی چیلنج کیا تھا کہ اس کی رپورٹس لی جائیں فورینزک ایکسپرٹ سے کہ یہ کس کی گولی لگی ہے اس کو. ٹھیک ہے. یہ بھی چیلنج کیا تھا. ایک اور چیلنج کیا, اس نے کہا یہ جس پولیس والوں کو شہید کہہ رہے ہیں یہ تو مجھ سے ہفتہ وار ویکلی جو ہے نا وہ منشیات فروشی کے پیسے لے کے جاتے تھے. یہ بھی اس نے کہا. میگا فون پہ بھی کہا, مسجد میں بھی کہا, علل اعلان کہا کہ جن پولیس والوں کو تمغہ شہادت دیا جا رہا ہے
ان کے سینے پہ سجایا جا رہا ہے. وہ پولیس والے تو مجھ سے پیسے لینے آتے تھے اور میں انہیں کیوں مارتا, وہ مجھ پہ حملہ کیوں کرتے ہیں. یہ تو انہوں نے کوئی سازش کی ہے میرے خلاف. یہ رو شور مچ گیا. اور بہرحال جو بھی تھا اس نے یہ اعلان کیا. اور اس کے بعد جو ہے نا مظہر پہلوان جو ہے وہ اپنی تحصیل کا نائب ناظم بھی الیکٹ ہوا تھا, اس لیے سیاسی اثر و رسوخ تھا اس کا. اس نے پھر لوگوں کو بیچ میں ڈالا اور ان سے کہا جی کہ یہ معاملہ ختم کرواؤ. لیکن میں نے آپ کو گجرات پولیس کی خاصیت بتا دی کہ ان کی سرشت میں یہ شامل ہے کہ جب وہ اپنے ساتھی کی شہادت دیکھتے ہیں تو اس کے ذمہ داران جو ہیں ان پہ عرصہ یاد تنگ کر دیتے ہیں اور وہ چھوڑتے نہیں ہیں. اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ان کا کہنا ہوتا ہے پولیس والوں کا کہ ہم اس وقت تک نہ جنازہ پڑھیں گے, نماز جنازہ, اور نہ شہید کو دفن کریں گے جب تک اس کے قاتلوں کو انجام تک نہ پہنچائیں. تو پولیس اس انتقامی جذبے کے تحت جو آگے بڑھتی ہے وہیں پھر آ جاتی ہے. تیسرے مرحلے میں مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. تیسرے مرحلے کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ فائر ہوتے ہیں دونوں طرف سے. جب یہ فائرنگ پولیس کرتی ہے ادھر سے وہ فائرنگ کرتے ہیں. اس دوران 2.5 سے 3 گھنٹے مسلسل فائرنگ, اور اس طرح کی فائرنگ کہ یہ بندہ سوچ نہیں سکتا کہ کیسے ہوگا, کس طرح ہوگا. وہ پولیس فورس کو بھاگنے پہ بھی 2 دفعہ مجبور کیا اس نے. اتنا اسلحہ اس کے پاس کہاں سے آیا؟ بس وہ اسلحہ تو وہ سمگلر بھی تھا اسلحے کا, منشیات فروش بھی تھا, منشیات نوش بھی رہا, ڈیئر ڈیول تھا, بدماش تھا, جو مرضی اس کو نام دیں. وہ پولیس مقابلہ کرنے کا شوقین بھی تھا, پولیس سے مقابلہ کر کے خوشی بھی محسوس کرتا تھا. مطلب اس نے پوری تیاری کی ہوئی تھی. اس دوران پولیس ایک ایسا اٹیک کرتی ہے کہ چاروں طرف سے ساتھ والے گھروں کے چھتوں پہ چڑھ کے یہ فوری طور پہ ایک دفعہ سارے کے سارے پولیس والے ریڈنگ پارٹی جو ہے اسلحے کے برسٹ مارتی ہے. اور 2.5 گھنٹے کے مقابلے کے بعد اس طرف سے خاموشی ہو جاتی ہے, فیصل کی طرف سے خاموشی ہوتی ہے. پولیس اچانک گھستی ہے گھر میں, جا کے دیکھتی ہے فیصل, اس کا بھتیجا صفی اور 3 ساتھی ختم ہو چکے ہیں. اچھا اس سے پہلے سنیں وہ جب ختم ہو جاتے ہیں تو ڈالے جو پولیس کے ہیں نا وہ لاشیں گھسیٹ کے اس میں ڈالتے ہیں. یہ پولیس مقابلے کی انتقامی جو کاروائی ہے نا اس کا بتا رہا ہوں میں. وہ اس میں ڈالتے ہیں لاشیں, اور لاشیں لے کے بلا کہاں جاتے ہیں؟ لاشیں لے کے اس کانسٹیبل طارق عزیز شہید کے گھر جاتے ہیں. اور اس کے اہل خانہ سے متاثرین جو ہیں اسے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے بدلہ لینے میں تاخیر کر دی, لیکن ہمارے ساتھی کی شہادت کے ذمہ داران کی یہ لاشیں یہاں پڑی. پھر وہ لاشیں لے کے شہید کے قبرستان میں جاتے ہیں. ابھی تازہ مٹی بھی خشک نہیں ہوئی اس کے قبر کی. وہاں جا کے 2 زانو ہو کے بیٹھ جاتے ہیں قبر پہ. یہ یعنی شاہدین بتاتے ہیں محلے دار. وہاں بیٹھ کے اس کے سلامی بھی پیش کرتے ہیں. اور معذرت خواہانہ جو اصل بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ معذرت خواہانہ رویہ اپنا کے یہ کہتے ہیں کہ تو ہمارا ساتھی شہید ہے اور ہم نے تیرے ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچایا تاخیر سے, اس کی ہم معذرت چاہتے ہیں, لیکن آج وہی لاشیں لے کے ہم یہاں آئے ہیں. اس دوران علاقے میں کرفیو کا سما ہوتا ہے. آمد و رفت بند کر دی جاتی ہے, لائٹیں آف کر دی جاتی ہیں. یہ خواتین متاثرہ خاندان کی, یہ جاٹ فیملی جو تھی فیصل شہزاد فجی کی, یہ کچھ لوگ بہت سارے, یہ جو NH-65 میں نے آپ کو بتایا وہاں کے ایم این اے تھے نصیر عباسی صاحب. نصیر عباسی صاحب کے گھر جاتے ہیں, خیرہ صاحب کے پاس جاتے ہیں. بڑی 2 ہی سیاسی فیملی. ان سے کہتے ہیں کہ پولیس والوں نے جو کرنا تھا وہ کر دیا, ہمارے گھر کے سارے افراد مار دیے,
ٹھیک ہے. لیکن ہمیں آمد و رفت کی بھی اجازت نہیں ہے. مسجد میں جا کے نماز بھی ادا نہیں کر سکتے. اور یہ لاشوں کی توہین اہانت بھی کر رہے ہیں. ان کو گھسیٹ کے ڈالوں میں ڈالا ہے اور اب ان کو پھرایا جا رہا ہے. تو یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عبرت کا نشان بنایا ہم نے. یہ باتیں پولیس والوں کے خلاف انہوں نے کی. انہوں نے کہا جی کہ اب یہ مغوی کے بارے میں یہ اطلاع ہے کہ اس کو زندہ برآمد کیا ہے پولیس نے. اس کو حراست سے چھڑایا ہے پولیس نے, حسنین جہانگیر کو, جس کے مقدمے کے تسلسل میں ہی ریڈ کیا گیا تھا نا. صداقت جو مقدمہ درج کیا 365 کا. جی. اب پولیس والے جو ہے نا وہ اس میں سیاسی لوگ آ گئے, معاملات طے ہوئے, اور جو طریقہ ہوتا ہے پولیس کہتی ہے. اچھا, ایک اس نے وہ ٹک ٹاک پہ بھی ویڈیو وائرل ہے جس میں کہا کہ دیکھ لو جٹ نہیں نسیا, ایک وہ والی یہ بات اس نے کہی تھی کہ میں جملہ اس کا پنچایت کا کہ میں پورے دنوں دا جٹ ہاں, دوڑنا نسنا سکھیا نہیں, تے میرے نال میرا پتریا آپ دیکھ رہے ہیں صفی بھی ساتھ تھا نا, وہ بھی جمانہ وانگو کھڑا رہے ہیں. پیو نے میرے پرا نے بلایا نہیں, اس کے باپ نے تاں بھی نہیں گیا. گھر دے بھی کہندے رہے کہ بیٹے تو نوجوان ہے, اے چاچو تیرا آپ نہیں بڑھے گا معاملات میں. لیکن وہ بھی میرا ساتھ نہیں چھڈ گیا. میرے ساتھی وہ بھی وفادار سن, وہ بھی میرے نال کھڑے نے. یہ ساری باتیں اس کی, جٹ نہیں نسیا, یہ ساری باتیں اس کی آئیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جتنے واقعات ہیں نا, یہ لوکل پولیس بھی اس کی تصدیق کرتی ہے موسٹلی. مطلب کوئی اونچ نیچ ہو سکتی, 19-20 کا فرق ہو. ٹھیک ہے. سیاسی رہنما, قائدین, منتخب اراکین, منتخب بلدیاتی نمائندے, وہ سارے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ فیصل شہزاد اور فجی کا جتنا معاملہ ہے اس میں اس نے پولیس کا دیدہ دلیری سے مقابلہ کیا, لیکن اس کی جرائم پیشہ زندگی جو ہے نا وہ چھوڑ کے تائب نہیں کبھی ہوا. وہ اس حد تک جرائم کی دنیا میں رچ بس گیا تھا کہ وہاں سے اس کی واپسی ممکن ہی نہیں تھی. اور اس آپ دیکھ لیں جتنے کرمنلز کی ہسٹری ہم نے بتائی ہے ان کا انجام مورلیس یہی ہوتا ہے, انجام یہی ہے. اس کے خلاف جو مقدمات تھے وہ پہلے میں نے آپ سے کہا کہ وہ مل جل کے آپس میں طے کر کے مقدمات تھے زیادہ, لیکن پولیس نے بعد میں جو مقدمات اس کے بتائے ہیں, جو ریکارڈ دیا ہے, وہ 100 سے زائد مقدمے ہیں. 100 سے زائد مقدمے اس پہ درج تھے, جس میں بعض میں تو نامعلوم تھا. وہ منشیات فروشی کی تو کئی ہیں, اس میں تو کوئی شبہ نہیں. ہر شخص کہتا ہے وہ منشیات فروش تھا اور علل اعلان بیچتا تھا. میں نے ایک پولیس افسر سے پوچھا کہ وہ تو اپنے انجام کو پہنچ گیا, اس کے ساتھی بھی چلے گئے, لیکن جن پولیس والوں, لوکل پولیس والے, اس کے تھانے والے, جن کی کنائمت سے منشیات فروشی ہوتی تھی, منشیات نوشی ہوتی تھی, جرائم ہوتے تھے اور قسم کے, یا جو پولیس والے فجی کے ساتھ شریک جرم تھے, ان کے خلاف کیا کاروائی ہوئی, تو اس پہ پولیس افسران خاموش ہیں. 2-2.5 سال گزرنے کے بعد جب اب 2026 میں ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں, تو میں کوئی ایسا مقدمہ تلاش کرتا رہا اس دوران کہ ایسا مقدمہ مل جائے جس میں وہ پولیس والے بھی کم از کم ابیٹمنٹ کے, اعانت جرم کے ملزم تو ٹھہرائے جائیں, لیکن وہ مجھے نہیں ملا. یہ میں بڑے عرصے سے یہ سن رہا ہوں کہ پولیس کے محکمے میں احتساب کا عمل تیز ہوا ہے, لیکن جو واقعات میری نظر سے گزرے ہیں, جن کا میں عینی شاہد بھی ہوں, اور ریسنٹ پاس میں واقعات ہوئے, ان میں سے کسی پولیس والے کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی. 100 میں 100 میں نے ایک دفعہ چیلنج کیا ایک عدالت میں کہ مجھے کوئی ایسا شخص دکھائیں, کانسٹیبل, ایس پی تو بہت بڑی چیز ہے نا, کانسٹیبل دکھائیں جس کے بارے میں کوئی عینی شاہد یہ کہے کہ اس کی لاش بستر پہ پڑی تھی, چارپائی پہ لاش تھی اس کی, اس کانسٹیبل کی, اور وہ پھانسی لگ کے آئے. کسی نے آج تک مجھے اس کا جواب نہیں دیا. لیکن
میں یہ بتا سکتا ہوں کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو مارا پولیس والوں نے، جن کے جرم میں شریک جرم رہے. ٹھیک. سوشل کرائم تو ہوتا ہی پولیس کے ذریعے ہے، پولیس کی معاونت سے، اشتراک سے، لیکن جو کرائم اگینسٹ پراپرٹی، کرائم اگینسٹ پرسن ہے، وہ بھی پولیس والے اس میں کئی شامل رہے. انہیں سزا کیوں نہیں ہوئی؟ پولیس میں احتساب کا نعرہ اور اس کے دعوے کرنے والے جو ہے نا، ان کے لیے یہ بہت بڑا سوال ہے اور چیلنج ہے کہ وہ ایسے واقعات تلاش کریں جہاں جو اعلیٰ حکام ہیں اور سیاسی قیادت بھی ہماری، وہ ایسے واقعات تلاش کریں جہاں جرم میں وہ پولیس والے شامل تھے، قانون نافذ کرنے والے دیگر ادارے جو ہیں ان کے اہلکار افسر شامل تھے، اور ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہو. تب پولیس کے محکمے میں احتساب کا عمل بھی اچھا ہوگا، پولیس کلچر بھی تبدیل ہوگا، تھانے کا کلچر بھی بدلے. محض عمارتیں اچھی بنا دینا نا، سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. آپ یہ اینٹ اور گارے کا جو ملبے کا معاملہ ہے، اس کو نہ بھی اچھا کریں. ٹھیک ہے، فیسلٹی دینی چاہیے، میں خوش ہوں کہ کانسٹیبلز کے لیے واش روم اچھے بن جائیں، ماڈل تھانے بن رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. پولیس والوں کی وردیاں تبدیل ہوتی ہیں، اچھی بات ہے. رینک نئے لگتے ہیں، اچھی بات ہے. ان کو ترقی ملتی ہیں، آؤٹ آف ٹرن بھی ملتی ہیں، یہ سب اچھی باتیں. یہ کلچر نہیں بدلے گا ان سے، جرم کنٹرول نہیں ہوگا. جو مجرموں کے سرپرست پولیس والے ہیں، ان کے گریبان پہ بھی اور ان کے گردن پہ بھی، دونوں جب شکنجہ کسا جائے گا تب اچھے نتائج آئیں گے. بہت شکریہ نعیم مصطفیٰ صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین، امید ہے آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آیا ہوگا. مزید اس طرح کے پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے پبلک کرائم سٹوریز کو سبسکرائب کریں اور ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ.